السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آج 29 مئی 1974 آج کے دن کیا ہوا، آج کی اپڈیٹ۔ 29 مئی 1974 جب طلبہ کے مقدس خون ختم نبوت کی گواہی دی گئی۔ یہ گواہی آج آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ 22 مئی 1974 کا ایک روشن دن تھا جب نشتر میڈیکل کالج کے تقریباً 100 طلبہ شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکلے۔ طلبہ نے اپنے لیے ایڈلگ ٹرین کی ایک بوگی بک کروا رکھی تھی۔ ہنستے کھیلتے چہکتے مسکراتے طلبہ زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے کہ روا اسٹیشن پر جب حسب معمول گاڑی رکی تو چند قادیانی نوجوان ان کی بوگی میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مرزائی لٹریچر اوراق تھے جو کہ مسافروں میں تقسیم کرتے پھر رہے تھے۔ مسلمان طلبہ نے جب سرعام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتے دیکھا تو ان کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی، اور پھر چناب نگر روا کی ریلوے اسٹیشن تک تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد مرزائیت مرز آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ طلبہ کے ان نعروں نے قصر مرزائیت میں طوفان برپا کر دیا۔ قادیانی خلیفہ مرزا ناصر، جو کہ اس وقت روا کا مطلق العنان بادشاہ بن چکا تھا، مرزا ناصر نے پولیس اور وزارتیں تشکیل دے رکھی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس علاقے کی حدود میں اس کے خلاف نعرے لگ جائے؟ مرزائی ذہن اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، ان طلبہ سے بدلہ لینے کے لیے غور و فکر کرنے لگے۔ 29 مئی 1974 کی شام طلبہ نے اپنے ٹرپ سے واپس آ رہے تھے کہ روا سے پہلے نشتر آباد ریلوے اسٹیشن کے ماسٹر نے طلبہ کی ٹرین پر نشان لگا کر روا میں اطلاع کر دی۔ جوں ہی ٹرین روا کے اسٹیشن میں داخل ہوئی، وہاں ایک ہنگامہ بپا تھا۔ 5000 سے زائد قادیانی گنڈے پستولوں، بندوقوں، خنجروں، چھریوں سے مسلح کھڑے تھے۔ جوں ہی ٹرین نے سٹاپ کیا، قادیانی خونخوار درندے زہریلے سانپ کی طرح ٹرین پر لپک پڑے۔ طلبہ نے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں، لیکن قادیانی دروازے توڑ کر ان طلبہ کو باہر گھسیٹتے لے آئے۔ طلبہ پر وحشیانہ تشدد کیا گیا، ان کو خون میں لت پت کر دیا گیا۔ طلبہ کا قیمتی مال و متاع بھی چرا لیا گیا۔ پھٹے کپڑے، خون میں لتھڑے جسم کو لے کر جب ٹرین روا اسٹیشن سے دوبارہ چلی تو قادیانی مرزائیت کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس سے قبل کہ ٹرین واپس ملتان پہنچتی، قادیانیوں کو اس کی وحشیانہ کارروائی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ہزاروں مسلمان موجود تھے۔ مجلس احرار کے رہنما مجاہد ختم نبوت مولانا تاج محمود طلبہ کے لیے چشمے برآ تھے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے ادارے بھی موجود تھے۔ طلبہ کی اجڑی حالت دیکھ کر لوگ رونے لگے۔ پورا اسٹیشن ختم نبوت کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ مولانا تاج محمود اسٹیشن کی دیوار پر کھڑے ہو گئے اور طلبہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے نونہال ختم نبوت، میرے بیٹوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ آپ حضرات اطمینان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے خون کے قطرے قادیانیت کی موت کے پروانے لکھیں گے۔ طلبہ فیصل آباد سے روانہ ہو گئے۔ جہاں بھی ٹرین رکتی، ہزاروں فدائیان ختم نبوت ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے تھے۔ ملتان میں بھی مجلس علماء کے اکابر موجود تھے۔ اخبارات کے نمائندوں نے جب مولانا تاج محمود سے آئندہ کا لائحہ عمل پوچھا تو مولانا نے کہا، شام کو 5 بجے الخیام ہوٹل میں پریس کانفرنس میں اعلان کریں گے۔ شام کو مولانا محمود نے مولانا محمد یوسف بنوری کے حکم کے تحت تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ تحریک کا اعلان ہوتے ہی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ طلبہ، اساتذہ، بزرگ سب کے سب اس تحریک میں شامل تھے۔ قادیانیوں کا پورے ملک میں سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ کوئی مسلمان قادیانی دکاندار سے کچھ نہ خریدتا، نہ قادیانی کو کچھ بیچتا۔ پورے ملک میں قادیانیوں پر زمین تنگ ہو گئی۔ مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں شروع ہو گئیں، گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ مساجد میں آنسو گیس کے شیل مارے گئے۔ فدائیان ختم نبوت کو بھیڑ بکریوں کی طرح دھکیل کر کنٹینروں اور ٹرکوں میں بھر کر جیل میں پہنچا دیا گیا۔ احتجاج میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی۔ آغا شورش کشمیری کی تحریک پر مولانا محمد یوسف بنوری کو مجلس عمل کا مرکزی کنوینر مقرر کر دیا گیا۔ یہ تھا 1974 کی تحریک ختم نبوت کا آغاز، جس کو مختصر انداز سے تحریک کے آئینے میں پیش کر رہا ہوں۔ 22 مئی 1974 کو طلبہ کے وفد کی چناب نگر روا اسٹیشن پر قادیانیوں سے توقار ہوئی۔ 29 مئی 1974 کو بدلہ لینے کے لیے قادیانیوں نے چناب نگر روا اسٹیشن پر طلبہ پر قاتلانہ و صفاقانہ حملہ کیا۔
30 مئی 1974 لاہور اور دیگر شہروں میں ہڑتال ہوئی۔ 31 مئی 1974 اس سانحے کی تحقیقات کے لیے سمدانی ٹریبونل کا قیام عمل میں آیا۔ 3 جون 1974 کو مجلس عمل کا پہلا اجلاس راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ 9 جون 1974 کو مجلس عمل کا کنوینر لاہور میں مولانا سید محمد یوسف بنوری کو مقرر کیا گیا۔ 13 جون 1974 کو وزیر اعظم نے نشری تقریر میں بجٹ کے بعد مسئلہ قومی اسمبلی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ 14 جون 1974 کو ملک گیر ہڑتال ہوئی۔ 16 جون 1974 کو مجلس عمل کا فیصل آباد میں اجلاس ہوا، جس میں حضرت بنوری کو امیر اور مولانا محمود رضوی کو سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد پیش ہوئی، جس پر غور کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ 24 جولائی 1974 کو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا وہی ہمیں منظور ہوگا۔ 5 اگست سے 23 اگست 1974 تک وقفوں سے مکمل 11 دن مرزا ناصر پر قومی اسمبلی میں اجرا ہوئی۔ 20 اگست 1974 کو سمدانی ٹریبونل نے اپنی رپورٹ ثانیہ ربا کے متعلق وزیر اعلیٰ کو پیش کی۔ 22 اگست 1974 کو رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی۔ 24 اگست 1974 کو وزیر اعظم نے فیصلہ کے لیے 5 ستمبر کی تاریخ مقرر کی۔ 27 اور 28 اگست 1974 کو لاہوری گروپ پر قومی اسمبلی میں اجرا ہوئی۔ 1 ستمبر 1974 کو لاہور شاہی مسجد میں ملک گیر ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ 5-6 ستمبر 1974 کو اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں عمومی بحث کی اور مرزائیوں پر اجرا کا خلاصہ پیش کیا۔ 6 ستمبر 1974 آل پارٹیز مجلس تحفظ ختم نبوت کی راولپنڈی میں ختم نبوت کانفرنس، وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ۔ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے فیصلے کا اعلان کیا کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے ہر 2 گروپ غیر مسلم ہیں۔ 90 دن کی شب و روز مسلسل محنت کاوش کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کے عہد اقتدار میں متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے عبدالحفیظ پیرزادہ کی پیش کردہ قرارداد کو شام 5:52 پر منظور کیا۔ مرزائیوں کے دونوں گروہ قادیانی لاہوری کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ قادیانیت کے کفر کا اعلان ہوتے ہی پوری امت مسلمہ جھوم اٹھی۔ اراکین اسمبلی گلے مل رہے تھے۔ اکابرین کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو روا تھے اور سجدوں میں پڑے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ہر دل جھوم اٹھا، ہر دماغ مہک اٹھا۔ گلیاں بازار شہر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ فرط جذبات سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ مجاہدین ختم نبوت کی قبروں پر پھول بچھائے جا رہے تھے۔ 1953 کے 10,000 شہداء کا خون رنگ لے آیا۔ وہ جنہیں سگینیوں پر چڑھ کر ختم نبوت کے نعرے لگائے تھے، وہ جنہیں پابند سلاسل کیا گیا، وہ مجاہدین جنہوں نے اپنا شباب جوان خون کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے خون سے سڑکوں کو لال کر دیا، جنہیں گھسیٹا گیا، مارا گیا، ان کی روحیں مسکرا رہی تھیں۔ وہی کچھ لوگ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر پر کھڑے تھے۔ بخاری آج دنیا میں نہیں تھا، لیکن اس کا مشن پورا ہو گیا تھا۔ بخاری کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی رضا کو چوری کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ آئیے نوجوان، ہم عزم کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیاں ختم نبوت کے تحفظ میں گزار دیں گے۔ ہم دنیا کے ہر ملک سے منوائیں گے کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیں عہد کرتے ہیں، ہم پاکستان میں قانون ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازیاں لڑائیں گے، لیکن اس قانون کو تبدیل کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ سلام ہے ان پر جنہوں نے سنت سجاد کو زندہ کی، سلام ان پر جنہوں نے کربلا کی یاد تازہ کی، سلام ان پر جن کی غیرت ایمان تھی زندہ، سلام ان پر کہ قیامت تک ہے جن کا نام پائندہ۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی معلومات، اپڈیٹ اور ڈیلی بایوگرافی انسائکلوپیڈیا جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ والسلام۔